اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بعض دفعہ سحری کھانے کے بعد کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جسم کو 24 گھنٹے تک تقریباً کچھ نہ دیں تو اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہے. جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر سیل کو 17 سے 18 گھنٹے تک کھانا نہ ملے تو سیل زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، لیکن اگر 24 گھنٹے تک سیل کو کھانا نہ ملے تو اس پہ سیل جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیر ہو جائے یا دیر سے اٹھیں تو سحری نہ کھا کے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری جسمانی صحت پہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت اگر ہم دوائی کھا لیں جیسے پیراسیٹامول ہے تو اس کے بعد ہمیں جسمانی طور پہ کوئی درد وغیرہ نہیں ہوگی اور وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا افطاری تک، تو کیا ایسے بات مناسب ہے؟ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ میں آج ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں صحت مند سحری بنانے کے متعلق اور اس کے فوائد کے متعلق محترمہ ڈاکٹر امت الرزاق کارمائیکل صاحبہ سے بات کر رہے تھے. آج اس پروگرام کی دوسری قسط میں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے مزید سوال پوچھیں گے اور اپنی سحری کو بہتر بنانے کے لیے مزید ہدایات لیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ، جو سحری میں آپ ہمیں کوئی ایسی ٹپس بتائیں گی کہ جس سے ہم زیادہ صحت مند جو ہے سحری بنائیں اور جس سے ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہو اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ایک تو ذائقہ بھی خراب نہ ہو، کیونکہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے، تو اس کو بھی نہ ہم خراب کر سکیں اور لیکن سحری بھی صحت مند ہو اور خواتین کے لیے بھی وہ بہتر ہو کہ ان کا وقت بچ سکے؟ تو صحت کے لیے ایک بات جو سائنس میں بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنا کھانا فائبر سے شروع کریں جی، اس کے بعد پروٹین کھائیں، اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ کھائیں. تو اب کھانے میں ہمارے پاس بھجیا ہوگی، فار ایگزامپل اگر بنائی ہوئی ہے ہم نے بھجیا، جیسے گوبھی آلو بنایا ہے یا مٹر آلو بنائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ پراٹھا ہے اور اس کے ساتھ شامی کباب ہے یا تلا ہوا انڈا ہے، تو آپ شروع کریں تھوڑا سا سبزی سے، 2 چمچے سبزی کے کھا لیں. فائبر جب جسم کے اندر ہوگا تو وہ پھر شوگر کو ایبزارب کر لے گا. اس کے ساتھ اس کے بعد انڈے یا کباب کے ساتھ پراٹھا کھا لیں اور چائے پی لیں. تو اس سے ہم نے جو بیلنس ہو جائے گا نا، وہی ہو جائے گا کہ جو کاربوہائیڈریٹ جو ہے، شوگر کی مقدار جسم میں زیادہ نہیں ہوگی اور جو کھانا جو ہے وہ صحت مند رہے گا. اسی طرح ہر روز پراٹھا کھانا بھی ضروری نہیں ہے، کسی دن دلیا کھا لیا، کسی دن سبزی کھا لی بار. اور جب آپ نے یہ دلیا وغیرہ جو بناتے ہیں یا پراٹھا بناتے ہیں اس میں آپ اگر تھوڑے سے سیڈز ڈال لیں، چیا سیڈ، تخم گاؤدی جسے کہتے ہیں، اور دوسرے میلن سیڈ، تو اس سے بھی پروٹین اس میں زیادہ ہو جاتی ہے، مزہ بھی خراب نہیں ہوتا اور بعض اوقات تو مزہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، تو کھانا بھی بہت اچھا رہتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سحری کے وقت جو ہے متوازن غذا کھانی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور 10 یا 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے ہم نے کچھ نہیں کھانا، اس وجہ سے ہمیں اپنی غذا کو غیر متوازن نہیں کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا گیا جو بچے ہیں آج کل جو بڑے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر گھی والی چیزیں پسند نہیں کرتے، تو اس سلسلے میں جیسے آپ نے کہا کہ انڈے ہیں، اب انڈا جو ہے یہ بہت اچھی سورس ہے پروٹین کے لیے، تو اگر ابلا انڈا استعمال کر لیا جائے تو کیا اس سے بھی اسی طرح فائدہ ہوگا اور بھوک نہیں لگے گی جلدی؟ ہاں جی، ابلا انڈا جو ہے وہ لحمیات جو ہے وہ ہمارے معدے کو جلدی خالی ہونے سے بھی بچاتے ہیں، اور دوسرا جو سٹائٹی سینٹر ہے جس سے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہ لگے، لحمیات وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے انڈا جو ہے وہ کسی بھی طرح کھایا جائے ہماری صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بعض دفعہ سحری کھانے کے بعد کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بات یہ کہ جب اگر ہم نے زیادہ سحری کھا لی ہو جتنے کہ ہمارا معدہ برداشت کر سکتا ہے، تو وہ ہمارا اسٹمک سارا جسم سے جو پانی جو ہے نا وہ ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ پانی معدے میں چلا جاتا ہے تو ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے نیند آنے لگتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات دل تیز دھڑکتا ہے، اس کو ڈمپنگ کہتے ہیں. تو جب ایسے ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کم کھایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زیادہ کھا لی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ کمزوری زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، کم کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی
دیکھیں رمضان میں کم کھانے کی ہمارے پاس بڑی پیاری پیاری مثالیں ہیں. میں 2 مثالیں آپ کو اگر وقت ہے تو بتا دیتی ہوں. ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت تاریخ احمدیت میں کہ جب حضرت ام طاہر جو تھی وہ ان کے گھر میں رمضان آیا تو اتنا ہی راشن لے کے آتی تھی جتنا ان کا جیب خرچ تھا. تو اس راشن میں باورچی نے کہا کہ میں نہیں اس میں سارے خاندان کے لیے پراٹھے بنا سکتا, ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے لیے پراٹھے اتنے تھوڑے سے راشن میں بن جائے. تو وہ ہماری گائیڈ خاتون, اتنی قابل خاتون جس کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ ان کے بیٹے نے خلیفہ وقت کا درجہ حاصل کیا, انہوں نے اب 30 دن تک یا 29 دن تک اپنے سارے رمضان کے پراٹھے خود پکائے. دیکھیے اگر دنیا کی سب سے بڑی عورت جو ہمارے اس وقت ہے, اگر وہ یہ کر سکتی ہیں کہ تھوڑے آٹے میں تھوڑے راشن میں اپنے سارے گھر والوں کے لیے سامان بنا سکیں تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دور میں, اس دور میں ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں, اور خواتین خاص طور پر ان سے سیکھ کے اپنے نہ صرف سحری کو بہتر بنا سکتی ہیں بلکہ گھر والوں کی صحت پہ بھی ایک اچھا اثر پیدا کر سکتی ہیں. بالکل بالکل. ہمارے ماموں جان جو ہیں مولانا عطا المجید راشد صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے یہ جاپان سے واپس آئے تو میری امی نے ان سے پوچھا کہ جاپان کی کوئی خاص بات بتاؤ. تو یہ اس وقت بالکل ینگ مربی سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ باجی جان میں صبح اٹھا تو وہ ایک روٹی بنی تھی, رات کو بنا کے رکھی تھی, تو وہ روٹی جو تھی نا اس پہ باہر کی طرف ساری کیڑیوں کی لائن تھی, تو میں نے نا بیچ میں سے تھوڑی سی روٹی کاٹ کے تو اس سے روزہ رکھ لیا. تو دیکھیں ہمارے پاس بہت ایسی مثالیں ہیں کہ جو تھوڑی سحری میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے اور صحت دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیر ہو جائے یا دیر سے اٹھیں تو سحری نہ کھا کے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, تو اس کیا اثر ہوتا ہے ہماری جسمانی صحت پہ؟ اگر ہم جسم کو 24 گھنٹے تک تقریباً کچھ نہ دیں تو اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہے. جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر سیل کو 17 سے 18 گھنٹے تک کھانا نہ ملے تو سیل زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے, لیکن اگر 24 گھنٹے تک سیل کو کھانا نہ ملے تو اس پہ سیل جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, تو آپ کا کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ سحری کرنی چاہیے اور متوازن غذا اس میں لینی چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت اگر ہم دوائی کھا لیں جیسے پیراسیٹامول ہے تو اس کے بعد ہمیں جسمانی طور پہ کوئی درد وغیرہ نہیں ہوگی اور وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا افطاری تک, تو کیا ایسے بات مناسب ہے؟ یہ بالکل میتھ ہے ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ درد کی دوائی اسی وقت کھانی چاہیے جب درد ہو. جی, یہ بنائی ایسے گئے ہیں یہ دوائیاں کہ اس وقت کام کرتی ہیں جب آپ کو درد ہو. اور دوسری بات یہ کہ ان دوائیوں کا اثر صرف 8 گھنٹے تک رہتا ہے نا, تو اگر روزہ 12 گھنٹے کا ہے تو جو افطاری ہونے تک تو ان کا اثر نہیں رہے گا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں نہ صرف ہم اپنی روحانی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ اپنی جسمانی صحت میں بھی بہتری کے سامان پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے آج سحری کے متعلق سیکھا کہ ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کر کے روزہ رکھا جائے, کیونکہ یہی سنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. جزاک اللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ایک نارمل انسان جو ہے اس کو 1.5 لیٹر سے لے کے 2 لیٹر تک پانی روزانہ پینا چاہیے. تہجد کے وقت اٹھے تو 1 گلاس دودھ, پانی یا لسی پی لے. تہجد کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا. پھر جب تک کھانا رکھا ہے سحری کا اس میں 1 گلاس پانی پی لیا اور اس کے ساتھ چائے پی لی. اور بعض لوگوں کو 2 کپ چائے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں تقریباً 3 یا 4 گلاس پانی تو پیا جائے گا. اسی طرح سے ایسے مشروب جن میں شوگر ہو, میٹھا زیادہ ہو یا نمک ہو, جیسے ہم لسی کا استعمال کرتے ہیں, جیسے یہ بہت صحت مند چیز ہے, لیکن اگر آپ اس میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں یا چینی ڈال کے میٹھی لسی بناتے ہیں, بچوں کو اس وقت ذائقہ تو آئے گا لیکن اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کا جسم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا. ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلے 3-4 روزوں میں خاص طور پہ جو آخری 2-3 گھنٹے اس میں سر میں سخت درد شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات, تو کیا یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے؟